نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور میرے نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور یہ دنیا ہم تمام کی ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا جس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے اندر بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، تمہارا جو مقصد ہے اور تمہاری جو منزل ہے وہ آخرت ہے، جنت ہے۔ البتہ یہ دنیا ضرورت ہے تو اس کو ضرورت کے مقدار ہی میں استعمال کرو، اور آدمی بھی اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ضرورت کی چیزوں کو ضرورت کے حد تک رکھے۔ اگر اس کے خلاف انسان ضرورت کی چیزوں ہی کو مقصد جان لے اور مقصد بنا لے اور منزل سمجھ لے اور ضرورت کی چیزوں میں اس طرح کھو جائے کہ منزل کو بھول جائے تو یقینی معنی میں ایسے انسان کو دنیا احمق اور بے وقوف کہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، میٹھی ہے، دنیا سرسبز ہے، شاداب ہے اور میٹھی ہے۔ اللہ تم کو اس دنیا کے ذریعے سے آزمائے گا کہ میرا بندہ کون ہے۔ کیا وہ دنیا میں پڑھ کر دنیا کی ہریالی اور اس کی لذت اور اس کی میٹھی چیزیں اور اس کی اچھی چیزوں میں رہ کر کیا وہ دنیا ہی کو اپنا مقصد سمجھے گا یا اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بھی یاد کرے گا؟ اللہ یہ آزمانے کے لیے دنیا کو بنایا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے اس کو آزمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا دنیا میں ہمارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ کون ہے کہ صرف دنیا ہی کو مقصد بنا لے گا یا دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے بنانے والے خالق اور مالک کو یاد رکھ کر اس کو راضی کرنے والے اعمال کو کر کر دنیا میں زندگی گزارے گا۔ معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، لیکن 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ انسان کے ساتھ قبر میں بھی چلے جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے چاہنے والے یہ قبرستان تک جاتے ہیں، قبر تک جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا مال بھی جاتا ہے، جیسا کہ بعض جگہوں پر یہ ملتی ہے رسومات کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ اس کے مال کو بھی لے جایا جاتا ہے، لیکن جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے دوست و احباب وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، باقی جو رہتا ہے وہ اس کے اچھے اعمال باقی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو دفنا کر لوگ واپس ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار، اس کے چاہنے والے، تو واپس ہونے کے وقت جو قدم اٹھائے جاتے ہیں اس قدموں کی آواز اور آہٹ کو وہ مردہ، وہ میت قبر میں سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے سناتے ہیں تاکہ اس کو یہ بتایا جائے کہ اب تیرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، نہ مال کام آنے والا ہے، نہ دوست و احباب کام آنے والے ہیں، نہ رشتہ دار کام آنے والے ہیں، نہ بیٹا کام آنے والا ہے، نہ باپ کام آنے والا ہے، نہ کوئی اور کام آنے والا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں صرف دنیا کی حد تک ہے، جب تو قبر میں چلا جاتا ہے، قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے تو سب کے سب تیرے اوپر مٹی ڈال کر تجھے تنہا اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو چیزیں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، ہاں ایک چیز جو ہے قبر میں ساتھ جائے گی، وہ اچھے اعمال ہیں، کہ آدمی زندگی میں جو اعمال کیا ہوگا اگر وہ اعمال اچھے ہیں تو یہ اعمال قبر میں ساتھ میں جائیں گے، اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر جو اندھیرا تھا وہ اندھیرا جو ہے نور میں بدل جائے گا، اس کے اندر روشنی آ جائے گی، اور وہاں پر اس کو جو خوف محسوس ہو رہا تھا ان اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ خوف ختم ہو جائے گا۔ معزز سامعین، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے ابھی شروع ہی میں کہا آزمانے کے لیے بنایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو دنیا سے بہت ہی باخبر رہو، دنیا سے بہت ہی باخبر رہو، یہ تمہاری ضرورت کی چیز ہے، یہ سفر کا مقام ہے، اس کو منزل نہ سمجھنا، اس کو اپنا اصلی گھر نہ سمجھنا۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے لا عقل لہ، جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے۔ معزز سامعین، جب آدمی کو مرنے کے بعد جب دفنا دیا جاتا ہے، جب اس کو قبر کے اندر دفنا دیا جاتا ہے تو وہ قبر یا تو اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے یا جنت کا ایک بہترین باغ بن جاتی ہے۔ اعمال اگر درست ہیں تو وہاں پر فوراً اللہ کی جانب سے فرشتوں کو یہ اعلان ہوتا ہے کہ میرا نیک بندہ ہے، اس کے اعمال صالحہ اچھے ہیں، چلو اس کے لیے اس کے قبر میں جنت کے ہواؤں کو چلا دو، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو، اور وہی قبر جو تنگ تھی تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس سے فرشتے یہ کہتے ہیں نم کنومت العروس، تم ایسے سو جاؤ جیسے کہ نئی نویلی دلہن سو جاتی ہے، اس کو کوئی نہیں اٹھاتا مگر محبوب شخص اٹھاتا ہے۔ معزز سامعین، ایسے جب ایک اچھا عمل کرنے والا قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے اعمال صالحہ وہاں پر کام آتے ہیں، اور اس کی جو قبر ہے تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر دنیا میں ہم نے اپنی منمانی زندگی گزاری اور خواہشات کے مطابق عمل کیا، اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزاری، رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے منمانے طریقے سے زندگی گزاری، تو ایسے لوگوں کے بارے میں احادیث کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے کہ قبر میں جیسے ہی اس کو رکھ دیا جائے گا تو یہ قبر اس کے لیے دوزخ کا ایک گڑھا بن جائے گا، اس کے اوپر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے جائیں گے، اور اس کی قبر کو دبایا جائے گا، اتنا دبایا جائے گا، اتنا دبایا جائے گا کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں دب جائیں گی۔ یہ اس کے لیے ہے جس نے اعمال بد کی۔ تو اللہ کے رسول یہ حدیث میں بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں جیسے کہ عزیز و اقارب ہے، رشتہ دار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، جس کے بارے میں آدمی ہر وقت فکر میں لگا رہتا ہے، کبھی اپنے بچوں سے دور رہنا نہیں چاہتا، اپنی بیوی سے دور رہنا نہیں چاہتا، اپنے گھر سے دور رہنا نہیں چاہتا، اور ہمیشہ مال کے بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے، اپنے بچوں کو عالیشان گھر میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کوشش میں دن رات محنت کرتا ہے، کبھی یہاں کا سفر کرتا ہے تو کہیں وہاں کا سفر کرتا ہے، دن
رات اسی میں لگا رہتا ہے، کبھی کبھی نماز کو بھی بھول دیتا ہے، رب کے احکامات کو بھی توڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی وہ مر جاتا ہے اس کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، تو نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے، گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بیوی کے لیے اور اپنے لیے مال کے لیے، اپنے بچوں کے مال کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی لگا دی، لیکن جیسے ہی تیری کیا آنکھ بند ہو گئی، جیسے ہی کیا تو دنیا سے چلا گیا، تیرا اور ان کا رشتہ ختم، تیرا اور ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب تیرے ساتھ کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ ہاں آنے والی چیز ہے تو وہ اعمال صالحہ ہے۔ آج ہم کو اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اتنے مصروف اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہم کو آخرت کی اعمال صالحہ کی فکر نہیں رہی۔ بہت سارے احباب کو تو ایسا دیکھنے کو ملا کہ وہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دنیا تو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اعمال صالحہ کام آئیں گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی زندگی بہت بھری پڑی ہے، آخری زمانے میں ہم اعمال صالحہ کریں گے، آخری زمانے میں حج کریں گے، آخری زمانے میں نمازیں پڑھیں گے، آخری زمانے میں صدقات کریں گے، آخری زمانے میں ہم جو ہے مسجدیں بنائیں گے اور فلاں کام کہیں گے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم مرنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ موت کے بارے میں کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان، کوئی بھی سماج، کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس کو کب موت آئے گی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو نہ ایک منٹ پیچھے کیا جا سکتا ہے نہ ایک منٹ آگے کیا جا سکتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ قرآن ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ جب وقت مقررہ آ جاتا ہے تو ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ صرف عام انسانوں کے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے بات ہے کہ جس کا جو وقت متعین ہے اسی وقت پر موت آتی ہے، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بد ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ ماننے والا ہو، چاہے نہ ماننے والا ہو، چاہے وہ جس لائن کا بھی ہو، ہر ایک کو اس کے وقت مقررہ پر موت آتی ہے، لیکن کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب ہم دنیا میں محنت کریں گے، جب آخری موقع آئے گا تب کریں گے۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہمارے سامنے بھرے پڑے ہیں کہ لوگوں نے کیسی محنت کی، کیسے دنیا کو کمایا، کروڑوں پتی بن گئے اور ان کا یہ منشا تھا کہ ہم آخری زمانے میں حج کریں گے، لیکن موت نے ان کو ایک منٹ کی بھی فرصت کا موقع نہیں دیا، ایک منٹ کی مہلت کا بھی موقع نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب لوگوں کو آخرت میں جمع کیا جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم کو دنیا میں اور ایک مرتبہ بھیج دے، دنیا میں اور ایک مرتبہ بھیج دے، ہم ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے، جتنی جائیداد ہے تیرے راستے میں لگائیں گے اور تیرا کام کریں گے اور تیرا حکم مانیں گے اور نبی کے طریقے پر چلیں گے، ذرہ برابر بھی ہم اس کے اندر کوتاہی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ یہ کہے گا کہ میرا جو قانون ہے وہ اصل ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں ہر انسان کو صرف ایک مرتبہ موقع دیا جاتا ہے، جب ایک مرتبہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر دوبارہ اس دنیا میں آنے کا موقع نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی کرنا ہے اسی موقع پر کرنا ہے۔ یہ جو وقت ہے بہت ہی قیمتی وقت ہے، بڑا مختصر وقت ہے۔ اس مختصر سے وقت کو کام میں لا کر صحیح عمل کرنے والا ہی اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور ہمارے بڑے تابعین اکابرین اولیاء کی نظر میں سچا اور پکا مسلمان ہے اور کامیاب انسان ہے۔ اور اگر اس کے برخلاف دنیا میں رہ کر اس قیمتی زندگی کو دیگر احکام میں اور دیگر چیزوں میں، دنیا کی کوشش میں، دنیا کی محبت میں اور رب کے احکامات کو چھوڑ کر صرف دنیا میں لگا کر زندگی گزارے گا، آخرت کو چھوڑ کر گزارے گا، تو اللہ کے رسول نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ من لا عقل لہ، ایسا وہ شخص ہوگا جس کی کوئی عقل نہیں ہے۔ معزز سامعین، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بلائیں گے جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہوگا، بلکہ راحت ہی راحت، چین و سکون، ہر قسم کی آرائش، ہر قسم کے وہاں پر اس کے لیے ہر قسم کی اچھی چیزیں اس نے دنیا میں گزاری ہوگی، کبھی اس کے زندگی میں ایک منٹ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ویسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ اے میرے فرشتوں اس کو لے کر جاؤ اور جہنم کے اندر ایک غوطہ لگا کر لے کر آؤ۔ کیا کہا جائے گا کہ جہنم میں لے جا کر اس کو ایک غوطہ، ایک ڈبکی لگا کر لے کر آؤ۔ فرشتے اس کو جہنم کے اندر غوطہ لگا کر لے کر آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے کیا تو نے کبھی تیری زندگی میں راحت کو دیکھا، چین کو دیکھا، سکون کو دیکھا؟ وہ یہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی راحت نہیں دیکھی،
کبھی کوئی آسانیاں نہیں دیکھی، اس لیے کہ جہنم کا ایک غوطہ، ایک ڈبکی ایسی خطرناک ہوگی، وہاں کا عذاب اور وہاں کے جو مشکلات گھڑیاں ہوگی، اس کو دیکھ کر اپنی پوری زندگی وہ بھول جائے گا جس کے اندر اس کو صرف راحت اور راحت تھی اور آرام ہی آرام تھا۔ اور یہ صرف ایک زمانے کے لیے نہیں، بلکہ اس دنیا میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، جب قیامت قائم ہوگی، اس پورے زمانے میں اس ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی زندگی میں 1 منٹ کے لیے بھی کوئی وہاں پر مشکل نہیں آئے گی۔ وہ ایسا شخص بھی جب ایک جہنم میں ڈبکی لگا کر باہر آ جائے گا تو وہ اپنے تمام آرام کی چیزوں کو بھول جائے گا، اتنی خطرناک ہے جہنم۔ پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی پوری زندگی میں صرف مشکلات ہی مشکلات دیکھی تھی، ٹینشن ہی ٹینشن دیکھے تھے، اور پوری زندگی میں اس کے صرف جو ہے مصائب ہی مصائب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ لے جا کر اس کو جنت میں ایک ذرا سا دیدار کرا کر، ایک چکر لگا کر لے کر آؤ۔ جیسے ہی فرشتے اللہ کے حکم سے اس بندے کو لے کر جنت کا ایک چکر لگا کر لے کر آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے کیا تو نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی مصیبت دیکھی؟ تو وہ جنت کے چکر کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن نہیں دیکھا، کوئی میری زندگی میں مصیبت نہیں آئی، اس لیے کہ جنت کے جو مناظر ہے، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ صرف ایک چکر میں وہ اپنی تمام سابقہ مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بنایا ہے، اس اصول کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی اصول کے تحت اپنی زندگی کے اوقات کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ دنیا نہیں ہوگی تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی، مال نہیں ہوگا تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی۔ دیکھیے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ پارے 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنکے کی چوٹ پہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، کہ اس سرزمین پر جتنے بھی جاندار، صرف انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، بلکہ جتنے بھی جاندار، چاہے وہ 2 پیروں پر چلنے والے یا 4 پاؤں پر چلنے والے یا پیٹ کے بل رینگنے والے ہیں، تمام کی تمام جاندار چیزوں کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور اللہ نے ڈنکے کی چوٹ پہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہماری روزی مکمل نہیں ہوگی، ہم اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو اس کو رکھ کر ہم یہ کہنا کہ اگر دنیا کا مال نہ ہوگا تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی، گویا ہم کو اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں جس کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو شروع سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے حد تک اس کو استعمال کرے، اس کو اپنا مقصد نہ بنائے، اس کو اپنی منزل نہ بنائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک پانی کے قطرے کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ اگر وہ سمندر میں اپنی انگلی ڈالتا ہے اور جب انگلی کو باہر نکالتا ہے تو اس کی انگلی پر کتنا پانی ہوگا؟ 1 قطرہ یا 2 قطرہ پانی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انگلی میں 1 قطرہ پانی ہے اور سمندر میں بہت لامتناہی پانی ہے۔ اگر کوئی شخص اس ایک قطرے پانی کے اندر اپنی پوری محنت لگاتا ہے اور سمندر کو بھول جاتا ہے اور سمندر کو چھوڑ دیتا ہے اور سمندر کی طرف اپنا دھیان بھی نہیں لگاتا ہے، تو بتاؤ کیا یہ عقل مند ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک قطرے کے پیچھے اپنی پوری زندگی لگانے والا بے وقوف ہے، سامنے سمندر پڑا ہے، اس کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو انگلی کے اندر جو 1 قطرہ پانی ہے، یہ دنیا کی مثال ہے، اور آخرت جو ہے سمندر کی طرح ہے، لامتناہی ہے، اس لیے کہ دنیا چند روز کے اندر ختم ہونے والی۔ میں اور آپ یہاں پر کتنے سال زندہ رہیں گے؟ بہت ہی زیادہ، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر اللہ نے بڑی عمر بھی دی تو 100 سال ہوں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، اکثر لوگ جو ہے 60، 70، 80 کے درمیان اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کبھی وہاں پر ختم نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو آخرت جو ہے باقی رہنے والی ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اور ہمارے عقلوں پر افسوس ہے کہ ہم ختم ہونے والی چیز پر صبح و شام فکر کر رہے ہیں اور اسی کے فکر میں ہیں، اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور جنت جو ہمارا اصلی گھر ہے، اس اصلی گھر کو ہم نے بھلا دیا۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسے صحابہ کا یقین بنایا تھا اور ان کو تعلیم دی تھی کہ دیکھو دنیا میں تو رہو لیکن دنیا سے محبت نہ کرو، اس لیے کہ دنیا ضرورت کی چیز ہے لیکن محبت کی چیز نہیں ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں بسا لینا یہ برا ہے۔
معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، چلتے راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ایک بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا۔ ایک بکری کا بچہ جو مرا ہوا تھا اور اس کے اندر ایک عیب تھا، عیب یہ تھا کہ اس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے اور مرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 2 درہم میں خریدے؟ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کون ہے کہ جو تم میں سے اس بکری کے بچے کو 2 درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول 2 درہم کی تو دور کی بات، 1 درہم یا اس سے کم چیز میں بھی ہم اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی اس کو مفت میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ مفت میں دینا چاہتا ہوں، کوئی تیار ہے اس کو لینے کے لیے؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول یہ مرا ہوا ہے اور عیب زدہ ہے، اس کو ہم میں سے کوئی شخص مفت میں لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جس طرح تمہارے دل میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی مثال ہے، اور یہ دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گئے گزری ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے بڑھے یہاں تک کہ آپ کو احد پہاڑ دکھائی دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، میری یہ تمنا ہے کہ اگر احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے تو میں اس کا جو مال ہے، اس کا جو سونا ہے اور اس کے جو دولت ہے، اس دولت کو اپنے پاس 3 دن بھی نہیں رکھوں گا، بلکہ مٹھیاں بھر بھر کے میں امت کے اندر بانٹ دوں گا، لوگوں کے اندر بانٹ دوں گا۔ مجھے یہ تمنا ہے کہ مال 3 دن سے اندر ختم ہو جائے۔ ہاں اگر قرض ہے تو اس قرض کے لیے میں روک لوں، ورنہ میں اتنا بھی مال ملے گا تو میں اللہ کے راستے میں اسے لگا دوں گا اور لوگوں کے نفع کے لیے میں لگا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ کل قیامت کے دن وہ آئیں گے اور وہ بڑے امیر ہوں گے، بڑے کبیر ہوں گے، بڑے تاجر تھے، بڑے کروڑ پتی تھے، لیکن وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس آئیں گے تو وہ افسردہ ہوں گے اور ان کو جو ہے افسوس ہوگا۔ وہ اس وجہ سے ہوگا کہ مال تو اللہ نے بہت دیا تھا، لیکن اس مال میں جس طریقے سے اللہ نے حکم لگایا ہے کہ خرچ کرنے کا، اس طریقے سے خرچ نہ کیا ہوگا، زکوٰۃ نہ دی ہوگی، صدقات نہ دیے ہوں گے، اللہ کے راستے میں لگایا نہیں ہوگا، غریبوں کا خیال نہیں کیا ہوگا، پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا ہوگا، اللہ کے گھر مساجد کا خیال نہیں کیا ہوگا، اور جہاں پر اللہ کو خرچ کرنا منظور تھا، راضی تھا، وہاں پر نہیں لگایا ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہاں پر آئیں گے تو حساب کتاب میں پکڑے جائیں گے اور وہ اس دن جو ہے نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لیکن ایک کم تعداد میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہوگا، اسی مال کے ذریعے سے انہیں اپنی آخرت کو کمایا ہوگا اور وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ معزز سامعین، مال جو ہے ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کو ضرورت کے حد تک استعمال کرنا یہ اللہ کے رسول نے ہم کو سکھلایا ہے۔ مال کی محبت دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ مال اگر جیب میں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن جیب سے نکل کر دل میں بس جائے، اس کی محبت دل کے اندر اتر جائے تو یہ ہمارے ایمان کا جو بیڑا ہے غرق کرنے والا ہے۔ جیسے کہ پانی اگر جہاز جو کشتی ہوتی ہے اس کے نیچے ہے تو بہت اچھا ہے کہ کشتی جو ہے چل سکتی ہے پانی میں، لیکن اگر وہی پانی جہاز کے اندر آنا شروع ہو جائے تو وہ جہاز بھی ڈوب جائے گا اور اس کے اندر رہنے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر مال ہمارے جیب میں ہے، حلال طریقے سے آیا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری عبادتیں، بہت سارے چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی محبت اگر دل میں بٹھا لیا ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان کی بات ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی بھی علامت ہمارے بڑوں نے بتائی ہے کہ اگر یہ مال کمانا اور مال کی نگہداشت اور مال کی حفاظت میں رہ کر ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور عبادتیں دیگر جو ہیں ان عبادتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور مال کو بڑھانے کی اسی میں لگے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں، دنیا کی محبت ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے نقصان کا سبب ہے۔ ورنہ اگر ہمارا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، ہم اس کاروبار میں رہتے ہوئے دینی احکامات کو بھی پورے کر رہے ہیں اور دیگر جو دین کی ضرورتیں ہیں اس کو بھی پورے کر رہے ہیں، تو یہ مال ہمارے لیے نقصان کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ ایسے گزرے ہیں جو بہت بڑے بڑے مالدار
مالدار تھے، جن کے یہاں دولت کے انبار لگے رہتے تھے، جن کے یہاں سونے چاندی ایسے بکھرے پڑے ہوتے تھے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا تھا، اور گھروں کے اندر چھت تک سونا لگا ہوا ہوتا تھا، گننے کا بھی موقع نہیں ہوتا تھا۔ یہ احباب نے بھی کامیاب طریقے سے زندگی گزاری اور امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اگر مالدار ہیں تب بھی ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے صحابہ کی مثالیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال لے لیجئے کہ اتنے بڑے مالدار صحابی ہیں، اتنے بڑے مالدار صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ آمدنی جو ان کی تھی کہ کئی سو سونا ان کے پاس ہوتا تھا، 1 کلو سونا نہیں، بہت سارا کلو سونا ان کا روزانہ کی آمدنی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اتنا تھا کہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتے تو روتے اور روتے روتے یہ بیان کرتے کہ میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے جو اچھے نیک اعمال کیے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نے ہم کو صرف دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں محروم کر دے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے روتے بھی تھے، اپنے دسترخوان پر 100 200 یتیموں کو، غریبوں کو، فقراء کو، مہاجرین کو بلاتے، اور جب تک ان کے دسترخوان پر فقراء اور غرباء اور یتیم اور بڑے بڑے جو خدمت کرنے والے ہوتے تھے جب تک وہ نہ آتے تو یہ خود بھی نہیں کھاتے تھے، خود بھی روتے تھے، دوسروں کو بھی رلایا کرتے تھے۔ معزز سامعین، ایک محدث گزرے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ان کے شاگرد نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے مالدار محدث تھے، بہت زیادہ مال تھا، لیکن کبھی دنیا سے محبت نہیں کی، کبھی محبت نہیں کی۔ ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرضی نہیں ہوئی، اس لیے کہ جب بھی مال آتا 2 دن کے اندر اس کو ختم کر دیتے، کبھی اپنے رشتہ دار کو دے دیا، کبھی اپنا کوئی بھائی غریب ہے اس کو دے دیا، کبھی کسی یتیم کو دے دیا، کبھی کسی بیوہ کو دے دیا، اور ان کی روزانہ کی آمدنی جو تھی 5 کلو سونا تھا، 5 کلو سونا، لیکن اس کے باوجود کبھی ان کے زندگی میں ان پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا مال اگر 1 سال رہتا ہے تب جا کر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی آتا فوراً ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، جہاں پر ضرورت تھی ان کو دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس دینے کو قبول کرتے ہوئے ان کو بہت ہی زیادہ مال دیا کرتا۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم مال کو لگائیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر 10,000 میں سے 2,000 ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیے تو 10 میں سے کم ہو گئے، اب تو 8 رہ گئے، کیا ہوگا؟ یہ ہماری سوچ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من شاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو 1 روپیہ دے گا ہم اس کو 10 روپے دیں گے، اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اخلاص کے ساتھ دو گے تو 700 سے بھی زیادہ بڑھا کر دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا، مجھے بنایا، آپ کو بنایا، وہی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دین کے راستے میں اور اپنی ضرورتوں پر مال لگانے کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو، اس لیے کہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ اگر تم مال کو لگائیں گے تو کبھی تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے صرف دوسروں پر لگائیے، اپنے آپ پر بھی لگائیے، اپنے بیوی بچوں پر لگائیے، اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر بھی لگائیے، اور اسی طریقے سے جہاں پر دین کے لیے مال کی ضرورت ہے آپ وہاں بھی لگائیے، اور رب کریم کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے لگائیے، آپ کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی چیز پر عمل کر کے امت کو یہی پیغام دیا کہ امت دیکھو یہ دنیا جو ہے سبب ہے، دارالاسباب ہے، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے حد تک استعمال کرو، اس سے جو تم ہے محبت نہ لگاؤ، اس لیے کہ دنیا بے وفا ہے، جس نے بھی دنیا سے محبت کی ہے وہ دھوکہ کھایا ہے اور اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ ہمارے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے محبت کی، دنیا کے مال سے محبت کی، اور اللہ سے محبت نہیں کی، اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ کتنے بڑے بڑے مالدار تھے، لیکن جب ان کی موت آئی تو کس حالت میں آئی؟ میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعے کو رکھ کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک جگہ 3 دوستوں نے زمین کو کھودا اور وہاں پر ان کو جو ہے سونے کی 6 اینٹیں ملی۔ کتنے؟ سونے کی 6 اینٹیں ملی۔ اب کھودنے والے نے یہ کہا کہ میں نے کھودا اس لیے ملی، اس لیے میں کیا کروں گا، میں 4 لے لوں گا، باقی تم دونوں کو 1 دوں گا۔ بتانے والے نے یہ کہا کہ میں نے تلاش کیا، میں نے کہا تب تم نے کھودا اس لیے تم کو 1 دوں گا، 4 باقی کے میں رکھ لوں گا۔ اب تیسرے نے کہا محنت میں نے کی ہے اور میں نے اس کی نگرانی کی ہے، میں 4 لوں گا، تم دونوں کو 1 دوں گا۔ اس لیے اس طریقے سے جھگڑا ہوتا رہا۔ ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو لڑو مت، ایک کام کریں گے، ہم چونکہ بہت ہی زیادہ محنت کیے ہوئے ہیں، ذرا سا بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپس میں تقسیم کر دیں گے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی
ایک شخص کو کھانا لانے کے لیے بازار کو بھیج دیا۔ جو کھانا لانے کے لیے گیا ہوا تھا اس نے یہ سوچا کہ میں ان دونوں کو ایک ایک کیوں دوں، چلو میں اب کھانا لے رہا ہوں، اس کھانے کے اندر زہر ملا دوں گا اور جا کر میں ان کو جو ہے کھانا کھلا دوں گا اور ان سے یہ کہوں گا کہ میں تو کھانا کھا کر آ گیا ہوں، اب مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھا لو۔ چنانچہ وہ دونوں کھا لیں گے اور وہ اس طریقے سے مر جائیں گے، پورے 6 کے 6 میرے ہو جائیں گے۔ جب یہ کھانا لانے کے لیے گیا تو دونوں نے بیٹھ کر یہ پلاننگ بنائی کہ وہ تو کھانا لانے کے لیے گیا ہے، آتے ہی ساتھ آنے کے بعد ہم جو ہے اس کو ختم کر دیں گے اور آپس میں 3 تقسیم کر لیں گے۔ انہوں نے اس طریقے سے یہاں پر نیت بدلی، اس نے اس طریقے سے نیت بدلی اور جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا فوراً ان دونوں نے مل کر اس کو ختم کر دیا اور اس کے بعد کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے میں زہر تھا جس کے بعد وہ دونوں بھی مر گئے۔ اس طریقے سے کیا ہو گیا کہ یہ تو ختم ہو گئے لیکن دولت جیسے کی جیسے ہی رہ گئی۔ انہوں نے دنیا سے محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کر کے بتا دیا۔ بزرگان محترم، اسی طریقے سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے مال سے محبت نہ کریں، اگر کرے تو اللہ کی ذات سے محبت کرے۔ ہاں، دنیا اگر سیدھے طریقے سے حلال طریقے سے آتی ہے تو اس میں بڑھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے جو احکامات ہیں، ہمارے اسلام کے اندر جو احکامات ہیں، ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے ہم گزریں گے تو یہ مال بری چیز نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری ایک گزارش ہے کہ آج کل ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے جب جائیں گے تو ہمارے بچوں کے لیے اچھے آرام کے گھر ہو، ان کے لیے جائیداد ہو، ان کے لیے بزنس ہو، یہ تو سوچتے ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے محلات تو بناتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہی مال کو ہم جو ہے بچوں کو نیک بنانے کے اوپر خرچ کریں، بچوں کو اچھا بنائیں، بچوں کو صالح بنائیں گے تو ان کی صالحیت کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی چمکائیں گے، اور جب ہم مر کر جب چلے جائیں گے تو یہی نیک صالح جو اولاد ہوگی ہمارے لیے دعا کرے گی، ہمارے لیے اصال ثواب کرے گی، تو یہ چیزیں کام میں آئے گی۔ ورنہ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باپ جب مر جاتا ہے 1 سال 2 سال تو قبر کو جاتے ہیں، ان کو یاد رکھتے ہیں، جب 2-3 سال کے بعد جاتے ہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ باپ کی قبر کہاں ہے۔ یا اس طریقے سے دنیا جو ہے بے وفا ہے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اللہ کی ذات سے محبت کرے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے، اس کو بچوں کو نیک صالح بنانے کے لیے کوشش کرے، اور جہاں پر بھی اللہ کے دین کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے مال لگائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ضائع نہیں کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔